سورۃ الاعراف، سورہ اعراف کا تعارف، مقام نزول۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے۔ ان 5 آیات میں سے پہلی آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں۔ اعراف نام رکھنے کی وجہ، اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ سورہ اعراف کی فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ ان 7 سورتوں میں سے ایک سورت اعراف بھی ہے۔ سورہ اعراف کے مضامین، یہ مکی سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرانا، ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا ہے۔ نیز اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے وجود، وحی اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی نعمت ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن اعمال کا وزن ضرور کیا جائے گا۔ نمبر 3، دوبارہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، شیطان کا سجدہ کرنے سے تکبر کرنا، شیطان کا مردود ہونا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی دشمنی اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت سے زمین کی طرف آمد کا بیان ہے۔ نمبر 4، کفار و مشرکین کے اخروی انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور آراف والوں سے ہونے والی گفتگو اور اہل جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا بیان ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ نمبر 7، اس صورت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے علاوہ مزید یہ 7 واقعات بیان کیے گئے۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 2، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 3، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 4، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 5، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 6، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بلعم بن باعورہ کا واقعہ۔ نمبر 8، اس سورت کے آخر میں شرک کا تفصیلی رد، مکارم اخلاق کی تعلیم، وحی کی پیروی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے۔ سورہ انعام کے ساتھ مناسبت، سورہ اعراف کی اپنے سے ماقبل سورت انعام کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ انعام میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، سابقہ امتوں کی ہلاکت اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اجمالی طور پر کیا گیا تھا، جبکہ سورہ اعراف میں ان تینوں امور کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ترجمہ، الف لام میم صاد، اے حبیب یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، پس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اے لوگوں، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو
اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتاب انزل الیک، اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کتاب یعنی قرآن پاک آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرائیں۔ پس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں لوگوں کے سابقہ طرز عمل کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ لوگ نہ مانیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے اور اسے جھٹلانے لگیں گے، اس کی تبلیغ فرمانے سے کوئی تنگی نہ آئے، آپ ان کفار کی مخالفت کی ذرہ بھر پرواہ نہ کریں۔ تکالیف کی وجہ سے تبلیغ دین میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسکین و تسلی اور حوصلہ افزائی ہے، اور اس کے ذریعے امت کے تمام مبلغین کو درس اور سبق ہے کہ لوگوں کے نہ ماننے یا تکلیفیں دینے کی وجہ سے تبلیغ دین میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کی دعوت کا کام ہی ایسا ہے کہ اس میں تکالیف ضرور آتی ہیں، اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بے پناہ تکلیفیں اٹھائیں، اور ان کے واقعات قرآن پاک میں بکثرت موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آگ میں ڈالا جانا، اپنے ملک سے ہجرت کرنا، لوگوں کا آپ کو تنگ کرنا، یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت کرنا، فرعون کا آپ کے مقابلے میں آنا، آپ کو جادوگر قرار دینا، آپ کو گرفتار کرنے کے منصوبے بنانا، یوں ہی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بے پناہ تکلیفیں اٹھانا، لوگوں کا آپ پر معاذ اللہ کوڑا پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانا، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کرنا، آپ کو جادوگر، کاہن، شاعر کہنا، آپ سے جنگ کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ راہ تبلیغ میں تکالیف آنا ایک معمول کی چیز ہے، اور انہیں برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہاں آج کے مومنین و مسلمین سے بھی عرض ہے کہ ذرا اپنے احوال و اعمال پر غور کریں کہ کیا یہ قرآن سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں، یا انہیں قرآن کھولنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ ترجمہ، اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈر سنانے اور تبلیغ جاری رکھنے کا حکم فرمایا، اور امت کو قرآن پاک کی پیروی کا حکم دیا۔ اب حکم الہی کی پیروی چھوڑ دینے اور اس سے اعراض کرنے کے نتائج پچھلی قوموں کے انجام کی صورت میں بتائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا عذاب ایسے وقت آیا جبکہ انہیں خیال بھی نہ تھا، یا تو رات کا وقت تھا اور وہ آرام کی نیند سوتے تھے، یا دن میں قیلولہ کا وقت تھا اور وہ مصروف راحت تھے۔ نہ عذاب کے نزول کی کوئی نشانی تھی اور نہ کوئی کرینہ کہ پہلے سے آگاہ ہوتے، بلکہ اچانک آ گیا اور وہ بھاگنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ اس سے کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسباب امن و راحت پر مغرور نہ ہوں، عذاب الہی جب آتا ہے تو دفعتاً آ جاتا ہے۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ ترجمہ، تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فما كان دعواهم، تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا، یعنی بستی والوں پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آیا تو اس وقت ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، اور وہ لوگ اپنے اوپر آنے والے عذاب کو دور نہ کر سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عذاب آنے پر انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، لیکن اس وقت اعتراف بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب دیکھ کر توبہ کرنا یا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا، ایمان یاس قبول نہیں۔
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: تو بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ، تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے، یعنی ان امتوں سے پوچھا جائے گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے کہ تمہیں تمہارے رسولوں نے تبلیغ کی یا نہیں، اور تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا، اور ان کے حکم کی کیا تعمیل کی۔ اور رسولوں سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امتوں کو ہمارے پیغام پہنچائے، اور تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا۔ یہاں علماء نے فرمایا ہے کہ یہ سوال و جواب ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ترجمہ: اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی بد باطن کافر یہ کہہ سکے گا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ نہیں فرمائی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ ترجمہ: تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے، اور ہم غائب نہ تھے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے، یعنی قیامت میں ہمارا کفار سے اور ان کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ گچھ فرمانا قانونی کارروائی کے لیے ہوگا، نہ کہ اس لیے کہ ہمیں اصل واقعے کی خبر نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ تہمت میں لوگوں سے دریافت فرمانا امت کی تعلیم کے لیے قانونی کارروائی تھی۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے۔ اس سے پہلی آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بیان ہوا کہ اس دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں سے سوال کیا جائے گا، اور اس آیت میں قیامت کے دن کا دوسرا حال یعنی میزان پر اقوال اور اعمال کا وزن ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ وزن اور میزان کا معنی، وزن کا معنی ہے کسی چیز کی مقدار کی معرفت حاصل کرنا، اور عرف عام میں ترازو سے کسی چیز کے تولنے کو وزن کرنا کہتے ہیں، اور جس آلے کے ساتھ چیزوں کا وزن کیا جائے اسے میزان کہتے ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وزن سے میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے۔ قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورتیں، قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورت کیا ہوگی، اس بارے میں مفسرین نے 3 ممکنہ صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اعمال آراز کی قسم ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان آراز کے مقابلے میں اجسام پیدا فرما دے اور ان اجسام کا وزن کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نیک اعمال حسین جسموں کی صورت میں کر دیے جائیں گے اور برے اعمال قبیح جسموں میں بدل دیے جائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نفس سے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا بلکہ اعمال کے صحائف کا وزن کیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے۔ فرشتے کہیں گے، یا اللہ عز و جل، اس میں کس کو وزن کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے، تو پاک ہے، ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا، اس میزان کی ایک ڈنڈی اور 2 پلڑے ہیں۔ مومن کا عمل حسین صورت میں آئے گا اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ میزان سے متعلق 2 اہم باتیں، یہاں میزان کے بارے میں 2 اہم باتیں ذہن نشین رکھیں۔ نمبر 1، صحیح اور متواتر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ قیامت کے دن ایک میزان لا کر رکھی جائے گی جس میں 2 پلڑے اور 1 ڈنڈی ہوگی، اس پر ایمان لانا اور اسے حق سمجھنا ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ اس میزان کے دونوں پلڑوں کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی اور اس سے وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سب ہماری عقل اور فہم کے دائرے سے باہر ہے
اور نہ ہم اسے جاننے کے مکلف ہیں. ہم پر غیب کی چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے. ان کی نوعیت اور کیفیت اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. نمبر 2، میزان کو اس معروف ترازو میں منحصر سمجھ لینا درست نہیں. اس دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کے ترازو جدا جدا ہیں. جب اس دنیا میں مختلف قسم کے ترازو ہیں جن سے نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی چیزوں کا وزن اور درجے کا فرق معلوم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک ایسا حصی اور مقداری میزان قائم فرما دے جس سے بندوں کے اعمال کا وزن، درجات اور مراتب کا فرق ظاہر ہو جائے. میزان عمل کو بھرنے والے اعمال. اس آیت میں قیامت کے دن میزان میں اعمال تولے جانے کا ذکر ہوا. اس مناسبت سے ہم یہاں چند ایسے اعمال ذکر کرتے ہیں جو میزان عمل کو بھر دیتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 لفظ زبان پر آسان ہیں، میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں. وہ 2 لفظ یہ ہیں، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان اور ان کے نیچے ہے، یہ سب اگر تم لے کر آؤ اور اسے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ شہادت کو دوسرے پلڑے میں، تو وہ پہلے پلڑے سے بھاری ہوگا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. ترجمہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے. ارشاد فرمایا کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور ان میں کوئی نیکی نہ ہوگی تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا. بعض علماء کے نزدیک قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کافروں کے اعمال کا وزن نہ ہوگا، لیکن اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ تعالیٰ جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا انہیں اعمال کے وزن کے بغیر دوزخ میں ڈال دے گا اور بقیہ کافروں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کیے بغیر بے حساب جنت میں داخل کر دے گا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. یہاں سے اللہ عز و جل نے اپنی عظیم نعمتوں کو یاد دلایا کہ جن کی وجہ سے نعمتیں عطا فرمانے والے کا شکر ادا کرنا لازم ہوتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے اور اپنے فضل سے تمہیں راحتیں مہیا کی، غذا، پانی، ہوا، سورج کی روشنی سب یہاں ہی بھیجی کہ تمہیں ان کے لیے آسمان پر یا سمندر میں جانے کی حاجت نہیں. زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دینا اور زندگی گزارنے کے اسباب مہیا فرمانا اللہ عز و جل کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ اس نعمت میں زندگی کی تمام تر نعمتیں آ گئیں. کھانے، پینے، پہننے، رہنے وغیرہ کے لیے تمام مطلوبہ چیزیں اس میں داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ناشکری غالب ہے. لوگوں کی کم تعداد شکر ادا کرتی ہے اور جو شکر ادا کرتے ہیں وہ بھی کما حقہ ادا نہیں کرتے. شکر کی حقیقت اور اس کے فضائل. شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ عز و جل کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے اور اسے چھپائے. قرآن و حدیث میں شکر کا حکم اور اس کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ترجمہ،
اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اور ارشاد فرمایا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ترجمہ: اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے. نیز ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ترجمہ: اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کی ہر حال میں بھلائی ہے. اگر اس کو راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے، اور اگر اس کو ضرر پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کی کامیابی ہے. امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں صرف ہونے سے بچایا جائے. حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. ترجمہ: اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. یہاں سے ایک اور عظیم نعمت یاد دلائی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تمام اولاد پر فرمائی، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ صرف یہی نعمت ادائے شکر کے لازم ہونے کے لیے کافی ہے. چنانچہ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. یہاں یا تو یہ مراد ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت میں ان کی اولاد کی صورت بنائی، یا یہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، ان کی صورت بنائی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں. بقیہ تفصیلی واقعہ آیت مبارکہ میں بھی موجود ہے، اور تخلیق آدم و سجدہ آدم کا واقعہ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں بھی مذکور ہو چکا ہے. یہاں اس قصے کے بیان کا مقصد ایک مرتبہ پھر اللہ عز و جل کی عظیم نعمت کو یاد دلانا ہے، شرف انسانیت کو بیان کرنا ہے، اور اللہ عز و جل کے دوست اور دشمن کی روش کو دکھانا ہے. دیکھو، دوست بھول کر بھی خطا کرتا ہے تو کس طرح گریہ بازاری کرتا ہے، اور محبوب حقیقی کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور دشمن خدا قصدن تکبر سے حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور توبہ و معافی طلب کرنے کے بجائے غرور و تکبر اور حیلہ و تعویل کی راہ اپناتا ہے، اور اپنا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا تقدیر کا بہانہ بنا کر خود کو قصوروار قرار دینے کے بجائے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا نہیں بلکہ تیرا قصور ہے، کیونکہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا ہے. یہ مضمون چند آیات کے بعد موجود ہے. گویا اس قصے کے ذریعے فرما بردار اور نافرمان کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ترجمہ: اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے. خلقتنی من نار. تو نے مجھے آگ سے بنایا. اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا، جس کی اصل مٹی ہو. اور اس خبیث کا یہ خیال غلط و باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے. فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں
بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ نیز آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ میں تیش اور تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہے، جبکہ مٹی سے وقار، حلم اور صبر حاصل ہوتے ہیں۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ نیز مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے آگ اسے فنا کر دیتی ہے۔ نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ نیز یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان پرلے درجے کا احمق و بدبخت تھا کہ اللہ عز و جل کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے امر یعنی حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل نے جو شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت فرمایا تو یہ اس کی ڈانٹ پھٹکار کے لیے تھا، اور اس لیے کہ شیطان کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی اور اس کا کفر و تکبر ظاہر ہو جائے، نیز اپنی اصل یعنی آگ پر مغرور ہونا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل یعنی مٹی کی تحقیر کرنا ظاہر ہو جائے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ قال فاهبط منها، فرمایا تو یہاں سے اتر جا، یعنی جنت سے اتر جا کہ یہ جگہ اطاعت و تواضع کرنے والوں کی ہے، منکر و سرکش کی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت پہلے سے موجود ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے، زمین کے نیچے نہیں، کیونکہ اترنا اوپر سے ہوتا ہے۔ انک من الصاغرین، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے، کہ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور یہی تکبر والے کا انجام ہے۔ تکبر کی مذمت، اس سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا مذموم وصف ہے کہ ہزاروں برس کا عبادت گزار اور فرشتوں کا استاد کہلانے والا ابلیس بھی اس کی وجہ سے بارگاہ الہی میں مردود ٹھہرا اور قیامت تک کے لیے ذلت و رسوائی کا شکار ہو گیا۔ اب ہم تکبر کی مذمت پر مشتمل 4 احادیث اور عاجزی کے فضائل کے بیان میں 4 احادیث اور ایک حکایت ذکر کر رہے ہیں، تاکہ مسلمان ابلیس کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ان احادیث کو بھی سنیں اور تکبر چھوڑ کر عاجزی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بد اخلاق اور متکبر ہے۔ نمبر 2، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائے گا۔ نمبر 3، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے، آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ نمبر 4، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ عاجزی کے فضائل۔ نمبر 1، ابن ماجہ کی حدیث، حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ نمبر 2، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، عاجزی اپناؤ کہ اللہ عز و جل عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ نمبر 3، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود اللہ عز و جل کے لیے اعلیٰ لباس ترک کر دیا تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کا جو جوڑا چاہے پہن لے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ عز و جل اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی۔
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ اونٹنی سے اترے اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے، پھر اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ یہاں کے باشندے آپ کو نظر اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، افسوس اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے عبرت بنا دیتا۔ ہم ایک بے سور و سامان قوم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کر دے گا۔ قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين۔ ترجمہ، شیطان نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ قال إنك من المنظرين، فرمایا تجھے مہلت ہے، یعنی پہلے نفخہ سور پھونکنے تک تجھے مہلت ہے۔ اس مہلت کی مدت سورہ حجر کی ان آیات میں بیان فرمائی گئی۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے، اور یہ نفخہ اولا کا وقت ہے جب سب لوگ مر جائیں گے۔ شیطان مردود نے دوسرے نفخہ سور پھونکنے تک یعنی مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے وقت تک کی مہلت چاہی تھی، اور اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کی سختی سے بچ جائے، مگر یہ درخواست قبول نہ ہوئی اور اسے پہلے نفخے تک کی مہلت دی گئی کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ ترجمہ، شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا۔ قال فبما أغويتني، شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان نے یہاں گمراہ کرنے کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف کی۔ اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر جبریہ فرقے کی طرح یہ بات کی جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اپنے اختیار سے نہیں کرتا، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کے طور پر کہا، کیونکہ ہر شے اللہ عز و جل کی قدرت و تخلیق سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ بندے کے کسب و فعل کا بھی دخل ہوتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ برائی کو اللہ عز و جل کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنے نفس کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ لیکن شیطان جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہو چکا تھا تو اب اللہ عز و جل کا بھی گستاخ بن گیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ عز و جل کا بھی کھلم کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، یعنی باپ کا بدلہ اولاد سے لوں گا، بنی آدم کے دل میں وسوسے ڈالوں گا اور انہیں باطل کی طرف مائل کروں گا، گناہوں کی رغبت دلاؤں گا، تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں گا اور گمراہی میں ڈالوں گا، بعض کو کافر و مشرک بنا دوں گا تاکہ دوزخ میں اکیلا نہ جاؤں بلکہ جماعت کے ساتھ جاؤں۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ ترجمہ، پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ثم لآتینہم، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا۔ شیطان نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پھر میں ضرور بنی آدم کے آگے پیچھے اور ان کے دائیں بائیں یعنی چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گھیر کر راہ راست سے روکوں گا۔
تاکہ وہ تیرے راستے پر نہ چلیں اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا، اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا۔ چونکہ شیطان بنی آدم کو گمراہ کرنے، شہوتوں اور کبھی افعال میں مبتلا کرنے میں اپنی انتہائی سعی خرچ کرنے کا عزم کر چکا تھا، یا وہ انسان کی اچھی بری صفات سے واقف تھا، یا اس نے فرشتوں سے سن رکھا تھا، اس لیے اسے گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا اور انہیں فریب دے کر خداوند عالم کی نعمتوں کے شکر اور اس کی طاعت و فرما برداری سے روک دے گا۔ انسانوں کو بہکانے میں شیطان کی کوششیں۔ حضرت صبرہ بن ابو فاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اسلام کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ لیکن وہ شخص شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس کو ہجرت کرنے کے راستے سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ہجرت کرو گے اور اپنے وطن کی زمین اور آسمان چھوڑ دو گے؟ حالانکہ مہاجر کی مثال تو کھونٹے سے بندھے ہوئے اس گھوڑے کی طرح ہے جو ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہو اور اس کھونٹے کی حدود سے نکل نہ سکتا ہو۔ مراد یہ کہ شیطان مہاجر کو ایک بے کس و بے بس کی شکل میں پیش کر کے آدمی کو بہکاتا ہے، لیکن اگر وہ شخص اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کر لیتا ہے تو شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اس شخص سے کہتا ہے کہ کیا تم جہاد کرو گے اور یہ اپنی جان اور مال کو آزمائش میں ڈالنا ہے، اور اگر تم جہاد کے دوران مارے گئے تو تمہاری بیوی کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ شخص پھر بھی شیطان کی بات نہیں مانتا اور جہاد کرنے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سو جس شخص نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو مسلمان قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس کو جنت میں داخل کرنا ہے، اور جو مسلمان غرق ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کر دیا تو اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ شیطان سے پناہ مانگنے کی ترغیب۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے اور اس میں کسی طرح سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو، کیونکہ تم اگرچہ اسے دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں شیطان کے شر سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچاؤ، اور اس سلسلے میں تمہارے لیے سب سے بڑی یہی دلیل کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ ترجمہ، اور تم عرض کرو اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سارے جہان سے بہتر، سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے، سب سے زیادہ عقل مند اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رتبہ اور فضیلت رکھنے والے ہیں، انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ حالانکہ تم جاہل، عیب و نقص والے اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، تو کیا تم شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے محتاج نہیں ہو؟ یقیناً محتاج ہو اور بہت زیادہ محتاج ہو۔ شیطان سے حفاظت کی دعا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی کا طریقہ۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں روزانہ صبح کے وقت شیطان میرے پاس آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے، میرے سامنے آ کر کہتا ہے تم خوف نہ کرو، بے شک اللہ عز و جل بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ سن کر میں یہ آیت پڑھتا ہوں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا تو ہے
لیکن اس آیت کے مطابق ان لوگوں کو بخشنے والا ہے جو توبہ و ایمان و اعمال صالحہ والے ہیں، لہٰذا میں عمل سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، اور شیطان میرے پیچھے سے مجھے یہ خوف دلاتا ہے کہ میری اولاد محتاج ہو جائے گی، تب میں یہ آیت پڑھتا ہوں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ مراد یہ کہ مجھے رزق کی فکر ڈال کر اللہ سے غافل نہ کر، کیونکہ رزق تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر شیطان میری دائیں طرف سے آ کر میری تعریف کرتا ہے، اس وقت میں یہ آیت پڑھتا ہوں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، یعنی مجھے اچھا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اچھا تب ہوں گا جب میرا انجام اچھا ہوگا، اور انجام تب اچھا ہوگا جب میں متقی بنوں گا۔ پھر شیطان میری بائیں طرف سے نفسانی خواہشات میں سے کچھ لے کر آتا ہے تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ، اور ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی، مراد یہ کہ نفسانی خواہشات سے دور رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ قال اخرج منها، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، فرمایا کہ تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا۔ آج فرشتوں میں ذلیل اور آئندہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو کر لعنت کی مار تجھ پر پڑتی رہے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی دشمنی تمام کفروں سے بڑھ کر ہے۔ شیطان عالم و زاہد ہونے کے باوجود نبی کی تعظیم سے انکار پر ایسا ذلیل ہوا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور تم سے جہنم بھر دوں گا، یعنی اے شیطان تجھ کو بھی اور تیری اولاد کو بھی اور تیری اطاعت کرنے والے آدمیوں کو بھی سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں شیطان، جنات اور انسان سبھی جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو بھر دے گا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا تو جہنم نے کہا مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، جنت نے کہا مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا تم میرا عذاب ہو، میں جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے عذاب دوں گا۔ جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور تم میں سے ہر ایک کو پر ہونا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ترجمہ: اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے اور کہنے لگا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ. اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا. پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے. اور انہیں ان کے رب نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور اے آدم تم رہو. اس آیت اور بعد والی چند آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں رہو اور جنتی پھلوں میں سے جہاں چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. وہ درخت گندم تھا یا کوئی اور، جو بھی رب تعالیٰ کے علم میں ہے. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو وسوسہ ڈالا. چنانچہ ابلیس ملعون نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے. اور اس کے ساتھ ممانعت کی کچھ تعویلیں کرا کے دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا. حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ عز و جل کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا اور ممانعت کو محض تنزیہی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا. اس کے کھاتے ہی جنتی لباس جسم سے جدا ہو گئے اور پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے. جب بے ستری ہوئی تو ان بزرگوں نے انجیر کے پتے اپنے جسم شریف پر ڈالنے شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کیا ہے، ہمارے رب عز و جل، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم و حوا، تم اپنی ضروریت کے ساتھ جو تمہاری پیٹھ میں ہے جنت سے اتر جاؤ. تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا ہے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، اور وہ دونوں چپٹانے لگے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس جدا ہوتے ہی دونوں کا پتوں کے ساتھ اپنے بدن کو چھپانا شروع کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پوشیدہ اعضاء کا چھپانا انسانی فطرت میں داخل ہے. لہذا جو شخص ننگے ہونے کو فطرت سمجھتا ہے، جیسے مغربی ممالک میں ایک طبقے کا رجحان ہے، تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ترجمہ: دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب،
ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد اس آیت میں گناہ کرنا نہیں بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے، اور وہ اس طرح کہ جنت کی بجائے زمین پر آنا پڑا اور وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشقت کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عمل میں مسلمانوں کے لیے تربیت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی، اس میں مسلمانوں کے لیے یہ تربیت ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت کا انتہائی لجاجت کے ساتھ سوال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا گناہ بخش دے اور ان پر اپنا رحم فرمائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے، پھر الحمدللہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ استغفار اور توبہ کرنا ہے، لہٰذا توبہ کرنے سے کوئی آدمی بھی شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ اگر توبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بھی خلاصی اور نجات نہ پا سکے۔ تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش صادر ہوئی تو توبہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ قال اهبطوا، فرمایا اترو۔ دونوں حضرات کو جنت سے اتر جانے کا حکم ہوا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اصل مقصد تو انہیں زمین میں خلیفہ بنانا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے بیان فرما دیا تھا اور سورہ بقرہ میں صراحت سے مذکور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد آدم نے آپس میں عداوت و دشمنی بھی کرنا تھی، اور جنت جیسی مقدس جگہ ان چیزوں کے لائق نہیں، لہٰذا مقصد تخلیق آدم کی تکمیل کے لیے اور اس کے مابعد رونما ہونے والے واقعات کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ ترجمہ، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے لباس و طعام کا ذکر ہوا، اب یہاں سے ان کی اولاد کے لباس و طعام کی اہمیت اور اس کے متعلقہ احکام کا بیان ہے، اور چونکہ گزشتہ آیات میں تخلیق آدم کا بیان ہوا تو یہاں سے بار بار اے اولاد آدم کے الفاظ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا تو وہ تمام چیزیں بھی ان پر نازل فرمائیں جن کی دین یا دنیا کے اعتبار سے انہیں حاجت تھی۔ ان میں سے ایک چیز لباس بھی ہے جس کی طرف دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے حاجت ہے۔ دین کے اعتبار سے تو یوں کہ لباس سے ستر ڈھانپنے کا کام لیا جاتا ہے کیونکہ ستر عورت نماز میں شرط ہے، اور دنیا کے اعتبار سے یوں کہ لباس گرمی اور سردی روکنے کے کام آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لباس اتارے، 2 جسمانی اور 1 روحانی۔ جسمانی لباس بعض تو ستر عورت کے لیے اور بعض زینت کے لیے ہیں، یہ دونوں اچھے ہیں، اور روحانی لباس ایمان، تقوی، حیا اور نیک خصلتیں ہیں۔ یہ تمام لباس آسمان سے اترے ہیں کیونکہ بارش سے روئی، اون اور ریشم پیدا ہوتی ہے، یہ بارش آسمان سے آتی ہے، اور وحی سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اور وحی بھی آسمان سے آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا، اسی لیے جانور بے لباس ہی ہوتے ہیں۔
ستر عورت چھپانے کے لیے قابل لباس پہننا فرض ہے اور لباس زینت پہننا مستحب ہے۔ لباس اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کے پہننے پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لباس، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس پہنتے تھے۔ اون اور روئی کے لباس بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ جبہ، قبہ، پیرہن، تہبند، حلہ، چادر، امامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیب تن فرمایا ہے۔ پائجامہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا اور مینا کے بازار میں ایک پائجامہ خریدا بھی تھا، لیکن یہ ثابت نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پائجامہ پہنا ہو۔ سفید لباس کی فضیلت، حضرت سبورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ۔ عام اور نیا لباس پہنتے وقت کی دعائیں۔ نمبر 1، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، امامہ یا قمیص یا چادر، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ ترجمہ، اے اللہ تیرا شکر ہے جیسے تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ویسے ہی میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ لباس کی عمدہ تشریح، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے لباس کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے بڑی عمدہ تشریح فرمائی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیز کو چھپا لے اسے لباس کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو بری چیزوں سے چھپا لیتی ہے، وہ ایک دوسرے کی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں اور پارسائی کے خلاف چیزوں سے ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ترجمہ، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے فرمایا ہے لباس التقوی۔ تقوی کا معنی ہے برے عقائد اور برے اعمال کو ترک کر دینا اور پاکیزہ سیرت اپنانا۔ جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کو سردی، گرمی اور برسات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس انسان کو اخروی عذاب سے بچاتا ہے۔